السلام علیکم. طارق جمیل آپ کے سامنے. آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے ابھی پچھلے دنوں یہ جو ایک سیریز میں نے شروع کی ڈرامے کی دنیا کے نام سے، تو اس کے کوئی لگ بھگ میرا خیال ہے 10-11 حصے آپ نے دیکھے. بہت سارے دوستوں نے اسے بہت پسند کیا، اور اس بات کا بھی مجھے اندازہ ہے کہ عام جو ناظر ہے اس کی ڈراموں میں جو بنیادی دلچسپی ہے وہ اداکاروں میں ہوتی ہے. اور میں نے اداکاروں کا تذکرہ تو کیا، لیکن فوکس میں نے پروڈکشن اور ڈائریکشن کو رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو مرکزی کردار ہے کسی ڈرامے کی کامیابی اور ڈرامے کی بہتری کا، وہ تین لوگ ہوتے ہیں: پروڈکشن ہاؤس، ڈائریکٹر اور رائٹر. اچھا، میرا ارادہ تو تھا، اور میں نے پچھلے پروگرام میں کہا بھی کہ اب پھر ایسا ہوا کہ آنچ شروع کیا میں نے. تو بہت سارے دوست انتظار میں ہوں گے کہ آنچ کے بارے میں بات چیت شروع کریں. انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں تھوڑا سا ڈرامے کی دنیا کو وقفہ دے رہے ہیں، اور ہم چل رہے ہیں. کچھ دوستوں کو یاد ہوگا کہ ایک سیریز میں نے شروع کی تھی جو بیچ میں رک گئی، یادیں کے نام سے. اس میں پرویز سانکھلا صاحب کی جو زندگی کے حالات ہیں اور ان کی اپنی زبانی، وہ آپ کے سامنے آئے تھے. ابتدا میں ارادہ یہ تھا کہ وہ دوست اور وہ بھائی یا بہن، اس میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گا کہ جو 1947 کے جو مہاجرت ہے، جو ہجرت ہے، جو ہندوستان سے یا بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے اور انہوں نے کئی صعوبتیں اٹھائیں، کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی کہانیاں. اور ابتدا پرویز صاحب کی کہانی کی ایسے ہی ہوئی، لیکن بعد میں وہ ان کی زندگی کا یہ سفر اتنا دلچسپ بنتا گیا کہ پھر میں نے سوچا کہ ان کی زندگی کا سفر پورا کر دیتے ہیں آج تک کے لیے. تو وہ جب سلسلہ شروع ہوا تو چلتا رہا. بعد میں پھر بیچ میں یہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن اور پینڈیمک اور سوشل ڈسٹینسنگ آ گئی اور رابطے منقطع ہو گئے، تو وہ ہمیں پروگرام بھی منقطع کرنا پڑا. تو میں اس وقت آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی کچھ دن یہ یادیں سلسلہ جو ہے اس کو دوبارہ سے شروع کر کے ایک اختتام تک پہنچاؤں گا. اس کے بعد پھر ڈرامے کی دنیا شروع کریں گے. اور ڈرامے کی دنیا کے حوالے سے ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے بتایا، ہفتہ آسمان کا تذکرہ جو کیا، جو لانگ پلے تھا اور جو روحانیت کا ایک خاص اینگل لیے ہوئے تھا اور فقر کا راستہ، تو اس پہ کئی دوستوں نے مجھ سے پوچھا. بلکہ حیدرانی کا تو شکریہ کہ اس نے تو بہت اپریشیٹ کیا اور بہت پسند کیا، بہت مزے کے کمنٹس بھی کیے. وہ میں کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بڑے غضب کے کمنٹس ہیں، اور اس میں کمنٹس دیتے دیتے وہ دیگر جو پی ٹی وی پر یا ٹیلی ویژن کے اوپر جو تصوف کے اوپر جو ڈرامے بنے ان پر بھی کمنٹس ہیں. اور خاص طور پر چونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ایک خاص طرح کی اجارہ داری ہی کہیں اشفاق صاحب کی رہی، اور بڑے قابل احترام ہیں وہ ہمارے لیے. لیکن اس پر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ
اب میں اپنے طور پر یہ بالکل نہیں سمجھتا، کچھ چند دوستوں نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ یہ تصوف کے بارے میں اور روحانیات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سچی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس پر کوئی بات کر سکوں، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا کہ یہ ایک جسم ہے اور جسم کے اندر ایک روح ہے۔ اب روح کو نہ تو دیکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ چکھا ہے، نہ اس سے گفتگو کی ہے، نہ سنا ہے، اور وہ ہے۔ اچھا وہ ہے تو جسم سے نکل جاتی ہے نا، جسم تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوتا ہے سامنے۔ تو اس مالک کائنات نے اس انسان کو جو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، وہ کوئی مقصد تو ہے نا اس کا۔ کیا مقصد یہ ہے کہ پیدا ہو، ماں باپ اسے پالیں پوسیں بڑا کریں، نوکری پہ لگ جائے، روزگار پہ لگ جائے، پیسے کمانے لگ جائے، قوی ہیکل ہو جائے، اور اس کی شادی ہو جائے، پھر بچے ہو جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، بوڑھا ہو جائے، مر جائے؟ تو یہ سارا کچھ تو باقی جانور بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ آپ نے کبھی چڑیا کو دیکھا کہ جو انڈے سیتی ہے اور اس میں جو اس کے بچے نکلتے ہیں، تو کیسے وہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ دانہ اٹھا اٹھا کے لا کے اس کی چونچ میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے کبھی برفانی ریچھ اور اس کے وہ چھوٹے چھوٹے ریچھوں کو دیکھا جو بچے ہوتے ہیں کہ وہ خود اس کو سلپ کروا دیتا ہے برف سے، وہ جو مادہ ہے ماں اس کی، اور وہ چھوٹا سا ریچھ جو ہے چڑھتا چڑھتا اور جو ہی اوپر کے قریب پہنچتا ہے یہ کچھ ایسا کرتے کہ وہ پھر سلپ ہو جاتا ہے اور پھر نیچے سے پھر کرال کرتا ہوا اوپر آتا ہے۔ یہ کیوں کرتی ہے؟ وہ پال رہی ہے، ٹرین کر رہی ہے اسے۔ بہن ہی بلی کو دیکھ لیں، آپ مرغی کے بچے کو دیکھ لیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مرغی اور اس کے بچے اس کی پروں کے نیچے، اور ایک سانپ آ جاتا۔ مرغ نہیں، مرغی بچوں کو ایک طرف کر کے سانپ پر جھپٹتی ہے، اور سانپ اور دونوں کی ایک فائٹ سی ہوتی ہے، اور وہ بلاخر سانپ کو زخمی کر دیتی ہے اور سانپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ تو اللہ کی دیگر مخلوقات بھی کر رہی ہیں، اور صرف حیوانات ہی نہیں، یہ اگر آپ غور کریں تو نباتات اور جمادات میں بھی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ پانی کے اندر زندگی اور جان موجود ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، پوری کائنات، اور اس کائنات کی وسعت کا حد و حساب ہی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی عمر کا پوری طرح اندازہ ہے، اور اس سب کا مالک اللہ ہے۔ اور ایک کائنات اس آنکھ سے باہر ہے اور لامتناہی ہے، اور ایک کائنات اس آنکھ کے پردے کے بعد اندر ہے۔ تو یہ ظاہری آنکھ تو یہ سب کچھ دیکھتی ہے، توجہ نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ روزگار میں پھنسے رہتے ہیں، بال بچوں میں پھنسے رہتے ہیں، اور چیزوں میں۔ کو 5-10 منٹ نکال لینے چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، آسمان کو دیکھنا چاہیے، ستاروں کو دیکھنا چاہیے۔ میں آپ سے تو کہہ رہا ہوں، میں خود بھی بہت نالائق ہوں اس معاملے میں، تو یہ کرنا چاہیے۔
تو یہ آنکھ تو دیکھ پاتی ہے نا باہر کی دنیا، تو اندر کی دنیا کون دیکھ؟ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے، لیکن میں آپ کی اجازت سے ذرا ذہنی طور پر تیار ہو جاؤں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لوں کہ اس پر کوئی بات کر سکوں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنے خیالات کے ساتھ، جو کہ ابھی سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی مکمل خیالات نہیں ہوں گے، اور میں اقبال کے 2-3 اشعار پر اس بات کو ختم کرتا ہوں، ان پر غور کیجیے گا۔ ایک شعر ہے کہ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ اگلا مصرع توجہ طلب ہے۔ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور اس شعر پر اختتام کرتے ہیں بات چیت کا۔ اگلا پروگرام میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یادیں ہوگا۔ تو اگلا شعر ہے جس پر اختتام کرتے ہیں، اجازت چاہوں گا پھر، اور اس شعر پر توجہ دیجیے گا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں